نہ صرف سندھ میں سب باقی صوبے سے زیادہ قوانین پاس کیے، اس ڈیولوشن کا سفر کو آگے لے کے چلے۔ ہم نے پاکستان میں سب سے پہلا جو ٹرائی پارٹائڈ لیبر پالیسی ہے، آپ نے سندھ سے شروع کیا تھا، یہ قدم سندھ سے شروع ہوا تھا، اور اب اس پالیسی کی وجہ سے جو مزدوروں کے حوالے فیصلے کیے جائیں گے، جو مزدوروں کے بارے میں فیصلے اس صوبے میں کیے جائیں گے، تو اس میں مزدور خود فیصلہ کرے گا اور خود اپنا رائے دے گا۔ پھر اس کے بعد اس دور میں ہم نے خواتین زرائع مزدور جو اپنا زراعت سیکٹر کا 50% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، مگر ان کے لیے نہ کوئی معاشی یا قانونی ریکگنیشن تھا، ہم نے پوری ریجن میں سب سے پہلے خواتین زرائع مزدور کے لیے لیجسلیشن کیے، جو ایک انقلابی لیجسلیشن ہے، اور آج بھی ثبوت ہے کہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہی صف اول کا کردار ادا کر رہی ہے پاکستان میں مزدوروں کی جدوجہد کے لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی ان مزدوروں کے لیے کی آواز ہے جن کو بے روزگار کیا جا رہا ہے، جن کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، جیسے ہمارے سٹیل مل کے دوستوں ہیں جہاں 10,000 خاندان کو بے روزگار کیا گیا ہے۔ ملک بھر میں حکومت کا یہ سازش ہے کہ حکومتی ادارے سے مزدوروں کو بے روزگار کیا جائے، چاہے وہ پی آئی ہو، چاہے وہ ریڈیو پاکستان ہو، چاہے وہ پاکستان ٹورزم اتھارٹی ہو، جگہ جگہ یہ غریب دشمن، مزدور دشمن، مزدوروں کے حقوق اور مزدوروں کے روزگار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مگر ان کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مزدور بھائیوں کے لیے، مزدور بہنوں کے لیے ہر فورم پہ، چاہے وہ اسمبلی کا فلور ہو، چاہے وہ عدالت ہو، چاہے وہ اس ملک کے سڑکیں پہ ہو، ہم اپنے مزدور بھائی بہنوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ آج ہم مزدور سٹی کا افتتاح کر رہے ہیں۔ اس مزدور سٹی میں ہم نے اپنے مزدوروں کے لیے رہائش کا بھی بندوبست کیا ہے۔ اس مزدور سٹی میں ہم نے اپنے مزدوروں کے لیے ہاسپٹل کا بھی بندوبست کیا ہے۔ اس مزدور سٹی میں ہم نے اپنے مزدوروں کے لیے ووکیشنل ٹریننگ کا انسٹیٹیوٹ بھی بندوبست کیا ہے، اور ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے تعلیمی ادارے بھی بندوبست کیے ہیں۔ ہمارا یہ کوشش ہے، ہمارا یہ خواب ہے کہ جگہ جگہ انشاءاللہ تعالی اس مشکل دور میں ہم مزدوروں کے لیے، عام آدمی کے لیے گھر بنائیں، فلیٹ بنائیں، امیروں کے لیے نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کے دوران عمران نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 1 کروڑ گھر بنائیں گے۔ ہم نے سوچا تھا کہ عمران خان صاحب پیپلز پارٹی کی منشور سے ایک پوائنٹ چوری کر رہا تھا، کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ سے ایک پارٹ چوری کر رہا تھا، اور اس نیا پاکستان میں اس ملک کے غریبوں کے لیے گھر بنائے جائیں گے۔ جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پنجاب میں 5 مرحلہ اسکیم دیا تھا، جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کراچی سے لے کے حیدرآباد اور پورے پاکستان کے مزدوروں کے لیے جگہ جگہ مزدور کالونی بنایا تھا، مگر پتہ لگا یہ مزدوروں کے لیے گھر نہیں ہے، پتہ لگا کہ یہ عام آدمی کے لیے گھر نہیں ہے، یہ ایک سازش ہے، ایک کنسپریسی ہے۔ ایک طرف یہ امیروں کے لیے، بلڈرز مافیا کے لیے اپنا کالا دھن صاف کرنے کے ایک طریقہ ہے، اور دوسری طرف کہ اس لیے حکومت نے ان کو اپنا کالا دھن صاف کرنے کے یہ طریقہ بنایا ہے، تو حکومت ان کے سارے منصوبے کے اونرشپ بھی لے رہے ہیں۔
کہ وہ گھر جو ارب پتی خرب پتیوں کے لیے بنائے جا رہے ہیں، چاہے وہ مختلف بلڈنگ ایسوسیشنز کے تحت سے ہو، چاہے وہ آپ کے جزائر کو قبضہ کر کے وہاں جو وہ بنانا چاہتے ہیں، یا پنجاب کی راوی ریور کو خراب کر کے وہاں بنانا چاہتے ہیں، وہ امیروں کے لیے جو گھر ہے وہ اپنے کروڑوں گھر میں گن رہے تھے، غریبوں کے سر سے تو وہ چھت چھین رہے ہیں۔ انکروچمنٹ کے نام پر غریبوں کے سر سے چھت چھینا جا رہا ہے۔ ہمارا لڑکانہ کا رائس کنال ہو، اسی سکھر شہر ہو، جگہ جگہ غریبوں کے خلاف یہ سازش پک رہا ہے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے مزدوروں کے لیے اور اس ملک کے غریب عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ کے سامنے ہمارا کارنامے بھی ہے، محدود وسائل سے، اس لیے آپ کو پتا ہے کہ وہ نہ آپ کو اپنا شہر دیتے ہیں، نہ آپ کو NFC ایوارڈ کے مطابق آپ کو اپنا شہر دے رہے ہیں، نہ آپ کو اپنا EOBI کا حق، ویلفیئر بورڈ کا حق آپ کو دیا جا رہے ہیں، آپ کا گیس چھینا جا رہا ہے، نہ اس کا حق آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ کا NICVD کو وہ چوری کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس پورا صورتحال میں ہم نے ایک مزدوروں کے لیے سٹی یہاں کھڑا کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو انقلابی پروگرام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا ذکر آپ کا لیبر کا وزیر سعید غنی صاحب نے کیا تھا، اور انشاءاللہ تعالی جلد میں آپ کے لیے افتتاح کروں گا، وہ بے نظیر مزدور کارڈ کی منصوبہ ہے۔ اور جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے مزدوروں کے لیے سوشل سیکیورٹی کی بندوبست کیا تھا، پینشن کی بندوبست کیا تھا، حقوق اور سہولیات کی بندوبست کیا تھا، ہم نے اس سفر کو آگے لے کے چلنا ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ اس وقت صنعتی مزدور کو یہ ورکرز ویلفیئر بورڈ کے تھرو اور حکومت کے تھرو کچھ فیسلٹیز دیے جاتے ہیں، وہ ان صنعتیں ہوتے ہیں جو خود اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں، اپنے ورکرز کا تعداد وہ خود بتاتے ہیں، اور ان کو مطابق ان کو فیسلٹیز دیے جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم مزدور کو یہ خود مختاری دے کہ وہ خود اپنے آپ کو رجسٹر کرے۔ جب مزدور خود اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں گے، پھر وہ خود مختار ہوں گے، وہ چاہے وہ ان صنعتوں میں کام کرے، چاہے وہ ریہڑی والا ہو، چاہے وہ رکشہ والا ہو، چاہے وہ کسی کے گھر کا مالی ہو، چاہے وہ کہیں کوئی چوکیدار ہو، ان کو بھی ہم وہ تمام سہولت، وہ تمام حقوق جو ہم صنعتی مزدور کو دلواتے ہیں، ہم سارے سندھ کو مزدوروں کو دلوانا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جب یہ پروگرام شروع ہوگا، جب ہر مزدور کے ہاتھ میں بے نظیر کارڈ ہوگا، انشاءاللہ تعالی پھر اس مشکل دور میں، اس مہنگائی کی دور میں، اس معاشی بحران میں میرے سندھ کے مزدور لابارس نہیں ہوں گے، ان کو پتا ہوگا کہ سندھ حکومت ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کوئی معیشت ترقی نہیں کر سکتا ہے جب تک ہمارا مزدور کا خیال ہوگا۔ اگر ہمارا مزدور کا پیٹ خالی ہوگا، اگر ہمارا مزدور کا جیب خالی ہوگا، اگر ہمارا مزدور پریشان ہوگا کہ وہ اپنا بچہ کا اسکول کیسے بھیجے، وہ اپنا بزرگوں کا دوائیوں کا بندوبست کیسے کرے، تب تک آپ کا نہ صنعت چلے گا نہ معیشت چلے گا۔ لیکن جب ریاست انشور کرتا ہے، جب مزدور خود اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے کہ ان کا ہم میڈیکل کا بھی خیال رکھیں گے، ان کا بچوں کا تعلیم کا بھی خیال رکھیں گے، اور ان کو تمام وہ حقوق دلوائیں گے جو ان کا حق ہے، تو پھر وہ اپنا کام بھی صحیح طریقے سے کر سکیں گے، اپنا انڈسٹریز بھی زیادہ فعال ہوگا، اور پاکستان کی پورا معیشت زیادہ ترقی کرے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے ہمارے مزدوروں کے لیے اس جد و جہد کو آگے لے کے چلیں گے۔ لیکن جب تک ہم
इस गरीब दुश्मन मजदूर दुश्मन हुकूमत को नहीं भगाएंगे, तब तक हम पूरे पाकिस्तान को मजदूरों को ये हुकूक नहीं दिलवा सकेंगे। ये अवाम दुश्मन हुकूमत है। आप सबको पता है कि NICVD क्या है। सखर में हमने NICVD का सबसे शानदार इदारा बनाया है, बिल्डिंग बनाया है, और पूरा सूबा में ये हमारा एक कोशिश है। हमारा कराची का NICVD का जो कब्जा करने की कोशिश जारी है, उसका भी आपको पता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सबसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकला गया है, जिस तरीके से वो पंजाब का सेहत का निज़ाम और पख्तूनख्वा का सेहत का निज़ाम को बिल्कुल बिठा दिया है, उसी फॉर्मूला के मुताबिक ये नोटिफिकेशंस निकाले गए हैं। और अगर इनका ये साजिश कामयाब होगा तो उसी NICVD कराची, जहां आज मुफ्त दवाएं मिलता है, आपको दवाइयों के लिए पैसा देना पड़ेगा, उसी NICVD कराची जहां का डॉक्टर्स को सबसे बेस्ट रेट हम दिलवाते हैं, जो रेगुलराइज्ड डॉक्टर्स भी है, जिनको अपना काम करने के बाद उनको ऑब्वियसली पेंशन का हक मिलेगा, उनसे ये सारे हकूक छीने जाएंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन बन जाएंगे, उनको ना पेंशन का हक होगा, ना अपना प्राइवेट प्रैक्टिस चलाने का हक होगा। हमारा जो ये मुफ्त इलाज का इंस्टीट्यूशन एक इनकलाब लेकर आए है सिंध में, उसके पीछे भी ये अवाम दुश्मन हुकूमत अपने कोशिश जारी रख रहा है, मगर हम इनको हर साजिश में नाकाम करवाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ आपका मेहनत के साथ हम इनको हुकूमत से भी भगाएंगे, और हम ऐसे अवामी हुकूमत लेकर आएंगे जो अवाम की ख्याल रखती है, जो अवाम की खिदमत करती है, जो अवाम को रिलीफ देती है, जो आपका हक है। आप सबका बहुत शुक्रिया। इसके बाद में अपना यहाँ इसी सखर में हमारा जो चाइल्ड लाइफ इमरजेंसी रूम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कोशिश है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड लाइफ के लिए, बच्चों के लिए एक ऐसा इमरजेंसी रूम हो, ऐसा इमरजेंसी केयर हो कि खुदा ना खासा कोई इशू हो तो उनको फॉरेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का सहूलत दिया जाए। हमने लड़काना में चाइल्ड लाइफ का ये इमरजेंसी रूम खोला है। इंशाल्लाह ताला हमने कराची में भी 5 डिस्ट्रिक्ट्स में खोला है, नवाबशाह में भी खोला है, मिट्टी में एक टेली मेडिसिन फैसिलिटी है, हैदराबाद में भी खोला है। आज हम सखर का फैसिलिटी का इफ्तिताह करेंगे। इंशाल्लाह ताला कुछ हफ्तों बाद हम घोटकी का फैसिलिटी का इफ्तिताह करेंगे, और हम सिंध का हर डिस्ट्रिक्ट को इंशाल्लाह ताला चिल्ड्रन के लिए मुफ्त इमरजेंसी रूम का बंदोबस्त करेंगे ताकि उनका भी मुफ्त इलाज हो। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से सखर में तकरीब से खिताब किया गया, और उनका ये कहना था कि सखर आकर बहुत खुशी हुई है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क के मजदूरों को हुकूक फराहम किए, मुश्किल सूरत हाल में भी मजदूरों के लिए छत का बंदोबस्त कर रहे हैं।